بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 76 ہے، جس کا عنوان ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد۔ اس میں سے آج ہم پڑھیں گے طلاقی اقسام۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 75 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے لفظ کی دوسری تقسیم جو کہ استعمال کے اعتبار سے تھی اس پہ بحث کی تھی۔ اس میں سے ہم نے حقیقت کی سب سے پہلے تعریف پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد حقیقت کی ہم نے 3 اقسام، حقیقت مستعملہ، حقیقت مہجورہ، حقیقت متعذرہ، ان تینوں کی تعریفات پڑھی تھی، اور ایسے ہی ان پر ہم نے تفریعات بھی پیش کی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے حقیقت کا حکم پڑھا تھا کہ تب تک حقیقت پر عمل کیا جا سکتا ہے، عمل کریں گے، اگر حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر آخر میں ہم نے اس کے اوپر تفریعات پیش کی تھیں، مثالیں پیش کی تھی کہ تاکہ حکم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم بدایت المجتہد کا جتنا حصہ ہمارے ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہے وہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عبارت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر طلاق کی 2 اقسام جو عبارت میں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر 2 دلائل بیان کیے جائیں گے، اور سب سے آخر میں طلاق بائن کن عورتوں کو دی جاتی ہے یا کن عورتوں کو طلاق بائن ہوتی ہے، ان عورتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا حصہ ہمارے ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو صرف کتاب الطلاق کے پہلے 3 باب ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ کتاب الطلاق کے ویسے 5 باب ہیں، لیکن ان 5 ابواب میں سے صرف باب اول، باب دوم اور باب سوم، یہ 3 باب ہمارے ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اب ہم عبارت اور اس کا ترجمہ اور کچھ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ الباب الاول ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ کتاب الطلاق کے 3 ابواب ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ یہ الباب الاول سے پہلا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلا باب جو ہے فی معرفت الطلاق البائن والرجعی، یعنی طلاق بائن اور طلاق رجعی کی معرفت پہچان کے بارے میں ہے۔ یعنی پہلا باب جو ہے وہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کی معرفت اور اس کی پہچان کے حوالے سے ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں واتفقوا علی ان طلاق نوعان، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان طلاق نوعان، کہ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، کہ علماء اس بات پر متفق ہیں، جمع ہیں کہ طلاق کی صرف 2 ہی اقسام ہیں۔ وہ 2 اقسام کون سی ہیں؟ بائن و رجعی، پہلی طلاق بائن اور دوسری طلاق رجعی۔ یعنی طلاق کی کل اقسام 2 ہوئیں، طلاق بائن اور طلاق رجعی۔ یہاں سے آگے طلاق رجعی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وَأَنَّ الرَّجْعِيَّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الزَّوْجُ رَجْعَتَهَا مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهَا، یعنی طلاق رجعی وہ ہوتی ہے الَّذِي يَمْلِكُ، جس میں شوہر مالک ہوتا ہے، رجعتها من غیر اختیارها، عورت کی اجازت کے بغیر رجوع کرنے کا۔ یعنی طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس میں شوہر عورت کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ مِن شَرْطِهِ أَن يَكُونَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ مدخول بہا ہو، یعنی اس سے پہلے ہم بستری کی گئی ہو، صحبت صالح کی گئی ہو، تو پھر یہ طلاق رجعی میں عورت سے شوہر بغیر اجازت کے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر یہ شرط نہ پائی گئی کہ وہ مدخول بہا عورت نہ ہوئی تو پھر شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ عورت کا مدخول بہا ہونا لازمی ہے، یہ اس کی شرط ہے۔ وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا لِقَوْلِهِ، یہاں سے مصنف طلاق رجعی پر دلائل بیان کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دلیل ہے کہ علماء کا اس بات پر جو اتفاق ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ عَلَى هَذَا لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ فرمان کون سا ہے؟ سورۃ الطلاق کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، یہاں سے لے کر آیت مبارکہ کے آخر تک لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مراد پوری امت ہے، پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو فطلقوہن لعدتہن، تو پھر ان کو جو طلاق دی ہے اس کی عدت شمار کرنے دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور ان کی عدت کے ایام کو شمار کر کے رکھو۔ آیت مبارکہ کے درمیان میں اور بھی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود اپنے گھروں سے نکلیں۔ آخر میں جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اس عدت کے دوران، اس معاملے کے بعد جو طلاق کا معاملہ ہوا ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں کوئی موافقت پیدا کر دے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کے بعد ان میں موافقت پیدا کر دے، یہ رجوع ہی ہے، تو اس لیے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شوہر جو ہے وہ رجوع کا حق رکھتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ طلاق رجعی کی یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل حدیث مبارکہ ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَلِلْحَدِيثِ الثَّابِتِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابن عمر، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، اس سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ ان یراجع زوجتہ لما طلقها حائزا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت ابن عمر کو کہ وہ رجوع کر لے اپنی بیوی سے، لما طلقها حائزا، جبکہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی۔ تو حضرت ابن عمر نے جب اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے بھی رجوع ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ طلاق رجعی کی یہ دو دلیلیں تھیں، ایک آیت مبارکہ سورۃ الطلاق کی، اور دوسری یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کا حق دیا تھا۔ ولا خلاف فی ھذا، مصنف نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں، طلاق رجعی والا جو مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَأَمَّا طلاق البائن، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ طلاق کی دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں۔ طلاق بائن یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ إِنَّمَا تُوجَدُ لِلطَّلَاقِ مِنْ قِبَلِ عَدْمِ الدُّخُولِ، کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان البینونۃ، طلاق بائن، انما توجد للطلاق، وہ طلاق واقع ہوگی من قبل عدم الدخول، جب ہم بستری نہ کی ہو، عدم الدخول ہو یعنی دخول نہ کیا گیا ہو تو اس عورت کو طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی عورت جس کو طلاق بائن واقع ہوتی ہے، من قبل عدد التطلیقات، تطلیقات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے کہ طلاق کی تعداد پوری ہونے کی صورت میں۔ تو دوسری عورت وہ ہے جس کی طلاق کی تعداد مکمل ہو جائے، اس کو طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تیسری عورت وَمِن قِبَلِ الْعِوَزِ فِي الْخُلْعِ، خلع میں عوض لینے کی صورت میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ طلاق بائن جو واقع ہوتی ہے وہ تین قسم کی عورتوں کو ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی عورت من قبل عدم الدخول، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ دخول نہ کیا گیا ہو، صحبت صالح ان سے ابھی نہ کی گئی ہو، ان کو طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت ومن قبل عدد التطلیقات، وہ عورتیں جن کی طلاق کی تعداد مکمل ہو، ان کو طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ ایسے ہی ومن قبل العوض فی الخلع، یعنی خلع کے بدلے میں عوض لینا، اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ اور مصنف نے آگے بتا بھی دیا اعلی اختلاف بینہم، کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کہ خلع کے بارے میں اختلاف ہے، حل الخلع طلاق او فسخ، کہ خلع جب کیا جائے تو اس سے طلاق واقع ہوگی یا نکاح فسخ ہوگا، فسخ نکاح ہوگا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ مصنف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا علی ما سیاتی بعد، ہم آگے چل کر اس کا ذکر کریں گے کہ خلع سے طلاق واقع ہوتی ہے یا خلع سے فسخ نکاح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، دلائل کی روشنی میں آگے چل کر اس کو مصنف علیہ رحمہ بیان کریں گے۔
گویا کہ آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے بدایت المجتہد کا سلیبس دیکھا کہ بدایت المجتہد کا کتنا حصہ ہمارے ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو ہم نے بتا دیا کہ کتاب الطلاق کے 5 ابواب میں سے پہلے 3 ابواب ہمارے ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہیں۔ دوسری چیز ہم نے عبارت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح دیکھی ہے۔ ایسے ہی ہم نے تیسری چیز طلاق کی 2 اقسام پڑھی ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن، دونوں کی تعریفات عبارت میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہم نے ترجمے کی صورت میں ان کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ طلاق کی صرف 2 ہی اقسام ہیں اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے۔ ایک چیز ہم نے جو پڑھی ہے، 2 دلائل پڑھے ہیں کہ طلاق رجعی واقع ہونے کے جو دلائل ہیں، ایک سورۃ الطلاق کی آیت مبارکہ دلیل بنتی ہے اور دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی دلیل بنتی ہے۔ ان 2 دلائل کو ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے طلاق بائن کن عورتوں کو ہوتی ہے، وہ 3 قسم کی عورتیں ہیں جن کو طلاق بائن واقع ہوتی ہے، تفصیلاً ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ ایک وہ غیر مدخول بہا اور دوسری وہ عورت جس کی طلاق کی تعداد مکمل ہو رہی ہے، اس کو بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور تیسری قسم کی وہ عورت ہے جو خلا کر لے تو اس کو بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تو اگر اس موضوع سے متعلق پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک سوال جس کی عبارت یہ ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، یعنی بدایت المجتہد کی عبارت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تشریح پوچھ لی جاتی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کی مدلل بحث کریں، تو طلاق رجعی کی تعریف بیان کرنی ہوگی، طلاق بائن کی تعریف بیان کرنی ہوگی اور ان سے متعلقہ جو دلائل ہیں وہ دینے ہوں گے۔ ایسے ہی تیسری قسم کا ایک سوال طلاق کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں بدایت المجتہد کی روشنی میں بیان کریں، تو یہ ابھی ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا ہے کہ طلاق کی 2 اقسام ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن، اور بدایت المجتہد کی روشنی میں ہم اس کو تفصیلاً بیان کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 77 میں ہم پڑھیں گے اختلافی مسئلہ 3 طلاقیں، یعنی اسی عبارت میں آگے چل کر اختلافی مسئلہ بیان کیا گیا ہے 3 طلاقوں سے متعلق، انشاءاللہ ہم بالتفصیل یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔